السلام علیکم۔ حق خطیب ایک چالاک انسان ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ اقرار الحسن مجھے ایکسپوز کرنے والا ہے، اسے پہلے سے بھی پتہ تھا کہ اب میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اب حق خطیب ایک ایسی سچویشن میں پھنس گیا تھا کہ دونوں طرف سے اسے بچنا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ اقرار و حسن کا سامنا کرتا تب بھی وہ پکڑا جاتا، اس کا جھوٹ پکڑا جاتا۔ اگر وہ سامنا نہ کرتا تب بھی اس کا جھوٹ پکڑا جاتا۔ اقرار و حسن نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں حق خطیب کو ہر صورت میں اسے ایکسپوز کروں گا، تو حق خطیب نے ادھر سے ایک چال چلی کہ اس نے اپنے مریدین سے کہا کہ جا کے اقرار و حسن کو دھمکیاں دو کہ وہ اگر آ گیا تو ہم اسے مار دیں گے، اگر ہمارے مرشد کو انہیں ایکسپوز کر دیا یا انہیں کسی طرح کی۔ تو جناب ان کے مریدین تو پہلے اسے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ جب چھوڑ لیا اور بات کرنے کا موقع آیا تو حق خطیب صاحب میں بھی نہیں جاتا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، اب آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے کہ میں نہیں جانے دیتا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نہ فرمائیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے۔ اچھا اب میری گزارش سنیں، آپ 5 علماء یا مشائخ کے نام بتا دیں، وہ آپ کے مریضوں کو تو مریض مانتے ہی نہیں نا، اعتراض ہی ہے نا، ماننے سے تو آپ منانے کے تیار ہیں۔ آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں، آئیے شفا مانتے ہیں۔ میں اب دوسری طرف آپ نے بولا تو آپ جب اقرار و حسن حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ یقین نہیں ہے، خاموش ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے نا، مجھے سب سے پہلے یہ کھلا تھا کہ آپ کے سارے پروگرام دیکھیں، آپ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، ہم حسین پاک کے غلام ہیں۔ یہ کوئی سوچ لے کے ہم حسینی مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے جتنی محبت کی ہے، جس طریقے سے کیا ہے، مجھے اس لائف کیمرے میں یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ اگر کسی کے عام سی خبر ہو اس کو بندہ بے ادبی نہیں کرتا۔ میں ایک ولی کا بیٹا ہوں، کیا بات ہے؟ ہمارے سر آنکھوں میں مسنجم علی سے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ تسلیم کریں، ایسے نہ کریں۔ میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دے دوں، میں جواب نہیں دوں گا، پھر میں اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ یا تو آپ نہیں حضرت کسی سے ایسی سوال کر لیتا حضرت گفتگو صحیح نہیں فرما رہے، حضرت صحیح گفتگو نہیں فرما رہے کیا؟ حضرت دیکھیں آپ سادہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتانے کے پابند نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ ایسا سوال نہ پوچھا جائے جس پر مجھ پر پوری دنیا کے سامنے میں ایک پیغام تب دیکھیں، اس پر کسی جگہ کا بھی اقرار و نام حسن لینے نے کے چلا لیے کی دکھائی، آج تک انہوں نے میری کوئی یہ ویڈیو سب دیکھی ہے مان جو لیا، آپ کے بارے میں بے ادبی ہے؟ لیکن آپ کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا؟ مجھے قادیانی ایجنٹ کہہ دیا آپ لوگوں نے، یہ تو سوال ہو گیا۔ میں نے کچھ کیا ہے؟ اقرار و حسن حضرت آپ کی عشیر بات کے خلاف آپ کے لوگ آپ کے کنٹرول میں حق خطیب اکیلے بات کرنے میں کوئی تیسرا آپ نے میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے لیے قابل احترام، آپ تسلیم کریں میرے لیے قابل احترام ہے۔ موضوع پہ آتے ہیں، کلام کیا پڑھتے ہیں حضرت بتا دیں۔ سر لوگوں کو شفا ملے گی جو لوگ دیکھ دیکھو میری بات اقرار و حسن بھائی کا سامنا ہو گیا تو حق کلام خطیب پڑھیں گے آپ، اسے کہے ہم لائیو دیکھیں، کیا آج کچھ صرف ہے، انہوں نے گھوم کہا نہیں کہ ماریں گے، آپ آپ کلام صرف آپ کو آتا کیا ہے، آپ صرف خوش کرتے ہو، اس سے تو آج ہم کلام پڑھتے ہوئے دیکھیں گے آپ ابھی کو مطلب سمجھ سے باہر ہے، آپ پڑھتے کیا ہے، یہ وہ جو راز ہے وہ راز سنتے ہیں، بسم اللہ اگر میرے پڑھتا سوال کے ہوں جواب تو دینا ٹھیک ہے، اس میں کو چلا جاتا جواب ہوں۔ صاحب کہتے تھے کہ اس میں مطلب جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ پھر وہاں پر وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، حق خطیب اس کے مریدین ڈائریکٹ وہ کرتے ہیں، مطلب بیچ میں گھس جاتے ہیں، ہم نہیں ہے ٹرک بات نہیں ہے، کرنا آپ شروع کہتے ہیں ہو جاتے علماء ہیں، اس کی علماء چالاکیاں 5 دیکھ لوگوں کو لی لے کے تو آ وہاں جاتے پر ہیں، وہ سوچنے علماء لگ 5 جاتے مریضوں کو ہیں، لے کے آ آگے جاتے میں ہیں، کیا سمجھ جاتے ہیں۔ بولوں، اس کو وقت مل جاتا ہے سوچنے کا۔ ان کے مریدین درمیان میں آ کے بات کر رہے ہوتے کہ اقرار و حسن سے کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا حق خطیب کیا وہ بات نہیں کر سکتا، ہاں تو اس پر وہ پھر چھپ ہو جاتے ہیں۔ پھر حق خطیب کے اسے مطلب وہ اقرار و حسن کا ذہن جو ہوتا ہے وہ دوسری جانب گھما لیتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ کیا آپ امام علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وہ نہیں ہے، ماننے والے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں، کہ آپ بھی ماننے والے ہیں، میں بھی ماننے والا ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ اس طرح کی عجیب باتیں میں حالانکہ ان کا تعلق اس سے ہوتا بھی نہیں ہے، ان میں پھنسا لیتا ہے کہ اس کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ لیکن اس پر جواب میں جو اقرار و حسن بھائی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ بات کہیں اور طرف نہ گھمائیں، مین پوائنٹ پہ آتے ہیں، مین مدعے پہ آتے ہیں کہ آپ
دم کریں ہمارے سامنے، وہ کرے کہ کس طرح سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. آپ چپ نہیں کریں گے، آپ صرف کلام پڑھیں گے. آپ کیا کلام پڑھتے ہیں؟ اس کے جواب میں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اس پہ اثر نہیں ہوئی تو وہ پھر کہتے حق خطیب اسے پھر دوسری جانب گھما لیتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی ایک مطلب آپ بھی صحافی ہے، مطلب میں نے کبھی آپ کے بارے میں غلط کچھ نہیں کہا کہ آپ وہ یہ کرتے وہ کرتے جھوٹے انسان ہیں، یا ایسی کچھ مطلب باتوں میں اسے گھیر لیتا ہے کہ یار میں نے آپ کے خلاف کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کیا، میں آپ کے کام میں ٹانگ نہیں اڑا رہا ہوں، تو آپ میرے کام میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ تو اس بات پہ وہ اسے گھیر لیتے. پھر اقرار حسن صاحب نے کرتے کہ نہیں یہ تو میرا کام ہے، آپ یہ کس طرح عجیب وہ کرتے، آپ تو لوگوں کو دھوکہ دیتے. پھر وہ اس کے بعد مریدین ان کے پھر گھس جاتے ہیں، بعد میں وہ شور مچاتے، حق خطیب صاحب ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں اور ان کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ بھی وہ چیخ مارنا شروع کر دیتے ہیں. سچویشن خراب ہو جاتی ہے. پھر تقریباً 1 منٹ 2 منٹ گزر جاتے ہیں، پھر تھوڑی خاموشی ہو جاتی ہے. پھر جو اقرار حسن صاحب ہیں وہ اسے کہتے چلو اگر آپ کہتے کہ میں ایک جھوٹا انسان ہوں، میں یہ ہوں، مطلب میں کوئی وہ کرتا ہوں نا، میں فراڈیا ہوں، میں آپ کو وہ کرتا ہوں، مطلب ایکسپوز غلط طریقے سے ایکسپوز کرتا ہوں، یا میں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا یہ، تو چلو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ علماء 4-5 علماء کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. یہ بات سننی تھی کہ حق خطیب کے ہوش اڑ گئے. وہ اس بات سے ڈائریکٹ کہ وہ بات کہیں اور طرف ماننے کو تیار، بات سمپلی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس کے بجائے وہ کہتے نہیں یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ فلاں دے. وہ پھر اقرار حسن صاحب کہتے کہ شاید ان سے میری بات صحیح سے نہیں سنی ہے. وہ اسے پھر کہتا ہے کہ اس طرح کریں گے کہ 5 علماء آپ اس کے نام بتائیں، ہم اسے لانے کے لیے تیار ہیں. تب وہی فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں. تو پھر وہ کرتے نہیں میں آپ کے سامنے سین میں جاؤں گا، لوگوں پر دم کروں گا، لوگ آپ کے سامنے ٹھیک ہوں گے. وہ پھر اس کے جواب میں پھر اقرار حسن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن آپ کلام پڑھیں گے، آپ چف نہیں کریں گے. جس طرح مفتی طارق مسعود نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی سلنڈر سے کم نہیں ہے، ہر پورا دن کف کرتا رہتا ہے، حالانکہ مطلب انسان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ تھی حق خطیب کی اصلیت کہ وہ کس طرح چالاک انسان ہے، کہ ان نے اقرار حسن کو ڈرانے کے لیے پھنسانے کے لیے کس طرح کے پیترے، کس طرح کے جال انہوں نے بنائے تھے، کس طرح کی سازش کی تھی کہ یہ اس میں پھنس جائے. لیکن اقرار الحسن بھائی ان سب سے نکل گئے اور حق خطیب کو سرعام بے نقاب کر دیا کہ یہ ایک جھوٹا مکار آدمی ہے. اور اس حق خطیب کی وجہ سے بہت سے لوگ کو گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگوں کی پیسے ضائع ہو گئے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ مطلب وہ ہر کوئی جائے مفت میں ایسے علاج کرواتا ہے، ٹھیک ٹھاک یہ فیس لیتا ہے دم کرنے پر. اور اس کی جب میں ویڈیو دیکھی تو دم اس طرح ہوتا ہے، یہ تو بندے پہ لعنت بیچتے ہے. دم عجیب سی بات ہے، مجھے تو یہ دم نہیں لگتا، مجھے کسی لعنت سے یہ کم نہیں لگتا کہ بندے اوپر لعنت بیچ دی اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس طرح مارکیٹ میں اور بھی جعلی پیر آئے ہیں. انشاءاللہ ایک دوسرا بھی ہے ٹک ٹاک والا جعلی پیر جو کہتا ہے کہ میرے پاس جنات کی طاقت ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اسے بطور ثبوت ایکسپوز کریں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ غلط فہمی اور مطلب 2 نمبر پیر سے لوگ بچ سکیں.